نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم شہادت ہے حضرت مولائے مرتضیٰ کا۔ اگرچہ آپ آج مجھے چوتھے نمبر پر بولنے کا موقع دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اہل سنت کے ہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں۔ میں اس نسبت کو اعزاز سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ جو مفتی صاحب ان کے خاصے بیان فرما رہے تھے تو ان میں یہ بھی ہے کہ جتنا قرب حضرت علی کو رسول اللہ سے ہے اتنا عبداللہ بن عباس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، یہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے اور والد بھی ایک ہے، تو اس اعتبار سے بھی قرب ہے۔ اور پھر یہ روایت اگرچہ اس پر لوگ کلام کرتے ہیں لیکن حضور نے کی طرف یہ فضائل کے باب میں ہے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی ٹہنی سے ہیں، تو یہ سب روایات ہیں اور یہ فضائل کے باب میں ہیں۔ لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو بدر کے میدان کو اگر آپ دیکھیں گے تو بدر میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فرشتے داد دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور غیب سے یہ آواز آتی ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور صحابہ داد دے رہے ہیں علی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، اور جس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ علی موجود ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ بدر میں دیکھیں تو روایات یہ بتاتی ہیں 22 سے 23 کافر تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مارے ہیں، تو اگر 72 مارے گئے 73 مارے گئے تو ان میں سے علی 23-24 مار رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی شجاعت کی بات ہے۔ اور بقیوں کے قتل میں آپ شریک ہوئے ہیں، حضرت علی اس شجاعت اس بہادری سے لڑے ہیں کہ آپ کی بہادری پر آسمان سے تحسین آ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ میں ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت علی کی شجاعت نکھر کر بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں پر ایک کڑا اور مشکل وقت آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودوائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو وہ خندق کھودی گئی مدینہ منورہ کے گرد۔ ادھر پورے عرب کا بڑا لشکر مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ 10,000 سے بڑا لشکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس لشکر کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو مسلمان تہی دامن ہے، اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اس لیے خندق کھود لی گئی۔ تو اس خندق کے اس پار دشمن ہے، ادھر نبی علیہ السلام ہے، لیکن ایک روز ایک بڑے جری بہادر آدمی نے اس خندق کو کراس کر لیا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود، اور اس نے آ کر کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے تمہارے اندر جو میرا مقابلہ کرے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بزم اصحاب کو دیکھا اور کہا کہ ہے کوئی عمر ابن عبد ود کا مقابلہ کرنے والا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی عظمتوں پر ہمارا سب کچھ قربان، سب خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے، اور جب آپ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا، میں مقابلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا یا علی، علی اپنی جگہ پر بیٹھ جا، جانتا نہیں ہے یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ اس نے پھر کہا کیا ہوا، تمہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں گا نا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ وہ بڑا جری اور بہادر سمجھا جاتا تھا اور کئی سو لوگوں کے مقابلے میں وہ باری تھا۔ تو حضور نے پھر دیکھا تو خاموشی تھی، پھر علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر وہی بات کی، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بٹھایا تو پھر آواز آئی، جب پھر آواز آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، اور جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ وہ عمر ابن عبد ود ہے تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اگر عمر ابن عبد ود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ اب رسول اللہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، اور بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے، اور مقابلے میں جاتے ہوئے اس نے پوچھا کون ہو، تعارف ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ میرے دوست تھے، آپ چلے جاؤ۔ آپ نے اس کو کہا کہ ایمان قبول کر لو یا واپس چلے جاؤ یا مقابلہ کرو، اس کو یہ توقع نہیں تھی۔ جب اس نے حملہ کیا حضرت علی نے بچایا، اور ایک وار میں، یہ ہے
شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے اسلام کی خدمت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک وار میں اس کا سر تن سے جدا کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ کرام خوشی سے اللہ اکبر کرنے لگے، دشمن پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو رسول اللہ نے کل ایمان بھی کہا، جن کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو ہر موقع پر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت نظر آئے گی۔ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام جب مشکل وقت آیا، ظاہر ہے جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی۔ وہ پیچھے پلٹے کہ ہم پلٹ کے کوئی حملہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑنا، وہاں سے جناب خالد بن ولید حملہ آور ہو گئے تو مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ مشکل لمحات میں جو آدمی سب سے زیادہ ڈٹ کے رسول خدا کے ساتھ کھڑا رہا، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور ہر مقام پر علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا، علی دنیا میں بھی میرے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، کانتا اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ جب کبھی کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے دل میں کوئی رنجش لائی، نبی علیہ السلام کو شکایت کی، تو شکایت کے موقع پر اویس ربانی صاحب نبی علیہ السلام نے بزم اصحاب کو جمع کر کے تمام ستارے جو تھے ان کو جمع کیا، آگے پیچھے والوں کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ آج ہم حیدر حیدر کرتے ہیں، آج ہم علی علی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب یہ نہ کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جس علی کا ہاتھ نبی بلند کر کے حیدر حیدر کریں، وہ حیدر حیدر ایمان کی حرارت ہے، اور ذکر علی اصل میں عبادت ہے۔ ہم تو آج وہ عبادت کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کہنے